احتساب کا جو عمل ہے ملک کے اندر اس وقت نیب کے ادارے کے طور پر وہ اپنے احتساب کی صلاحیت کی اب کو بیٹھا ہے. اول روز نیب کے بطور ادارے کے حتیٰ کہ جنرل مشرف کے زمانے سے اس کو ایک عامر کی ذہنیت کی تخلیق سمجھتا رہا ہوں. یہ سیاستدانوں کے خلاف احتساب کے رویوں کے ساتھ نہیں بلکہ انتقام کے رویوں کے ساتھ ہمیشہ فعال رہتا ہے. سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے ناکام ہو چکا ہے اور اس ادارے کی مزید کوئی افادیت موجود نہیں رہی ہے. اب اس عمل کو اس ادارے کو منجمد کر لینا چاہیے. قانون کی دھجیاں بکھیر دی. فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ نیب قانون وفاداری تبدیل کروانے، سیاسی جماعتوں کو توڑنے، مخالفین کا بازو مروڑنے اور سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہ کیس بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، غیر قانونی طور پر آزادی سلب کرنے کی بڑی مثال ہے. ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کی کوششوں کو پوری قوت سے دبایا گیا. مسلسل غیر آئینی مداخلت، غیر جمہوری قوتوں کی طاقت کی ہوس، قبضے کا لالچ آئینی اور جمہوری اصولوں کی نفی بنتا گیا. اپنے ملک کے اداروں کو اس طرح دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ نظر آئے، محسوس ہو، تاثر ملے کہ وہ کسی سیاسی انتقام کا شکار ہو گئی ہے یا نظریاتی مخالفت کا شکار ہو گئی. یہی نیب پہلے دن یہ کہا تھا ادارے کو اڑا دو، یہ ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا رہے گا. میری بات نہیں مانی گئی. میں آئین کے برعکس پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق کے منافی عمل ہو رہا ہے. جب بھی قانون کی حکمرانی آئین کی بالادستی کی کوشش کی گئی، اسے پوری قوت سے دبانے کی کوشش کی گئی. مسلسل غیر آئینی مداخلت کی گئی. غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے طاقت کی ہوس، قبضے کا لالچ آئینی اور جمہوری اصولوں کی نفی بنتا گیا. پیراگون مقدمہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، غیر قانونی طور پر آزادی سلب کرنے کی بڑی مثال ہے. نیب نے اس مقدمے میں قانون کی کھلے عام خلاف ورزی کی. قانون اور آئین کا جائزہ لینے کے باوجود یہ راز میں ہے کہ یہ مقدمہ کیسے بنایا گیا. سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ نیب قانون ملک میں بہتری کے بجائے مخالفین کا بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا گیا. نیب قانون وفاداری تبدیل کرانے، سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے، سیاسی جماعتوں کو توڑنے، منتخب اور ان کی نشوونما کر کے اہم عہدوں پر بٹھایا گیا. جن کے بدنما ماضی اور مجرمانہ ریکارڈ تھے انہیں قوم پر مسلط کیا گیا. اس دوران ملک میں کرپشن میں اضافہ ہوتا گیا. ملک میں جمہوری قدروں، آئین کی حکمرانی اور برداشت کو ہوا میں اڑا دیا گیا. ایسے لوگ جنہوں نے ملک میں تباہی اور موت کا کھیل رچایا، انہیں تحفظ فراہم کیا جاتا رہا. ملک کا کوئی بھی ادارہ کرپشن سے پاک نہیں ہے. تو نے بہرحال جنرل مشرف کی آمریت میں اس نے وجود پایا اور اس وقت بھی جس نے پیپلز پارٹی سے یا بینظیر بھٹو سے غداری کی، جس نے نواز شریف سے غداری کی، وہ پاک صاف ٹھہرے اور جنہوں نے ان کے ساتھ وفاداری کی وہ سب چور غدار. آج بھی جو چور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتا ہے وہ پاک و صاف، اس کے خلاف ان کا رویہ اور جب وہ اپوزیشن کا ساتھ دیتا ہے تو ان کے خلاف پھر اور. تو یوں نظر آنا چاہیے کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو پھر آپ کا ادارہ واقعتاً غیر جانبدار نظر آئے. اور اگر ہمیں یہ نظر آیا کہ کتنی دنیا ہے پاکستان کی جو پاناما اور جو آف شور کمپنیوں کے لوگ ہیں، خود آپ کا وزیر اعظم جی، لیکن کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، ایک بندے کو آپ نے ٹارگٹ بنا دیا جی. اسی طریقے سے کرپشن کے جتنے کیسز ہیں بس ایک دو بندوں کو آپ روزانہ جو ہے پورے میڈیا میں دنیا کو دکھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر اس کو کوئی انصاف کا عمل نہیں کہے گا اور انصاف کے عمل پر سوالیہ نشان آئے گا. تو اس اعتبار سے اس کی بنیاد بھی آمریت میں پڑی ہے. ایک انتقامی سیاست کی داغ بیل اسی ادارے سے ڈالی گئی ہے اور جس ادارے کی داغ بیل جس تصور کے ساتھ ڈالی جائے وہ آخر وقت تک اس کے ساتھ پیوستہ رہتی ہے وہ تصور. جسٹس مقبول باقر نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ جنرل پرویز مشرف دور کا نیب قانون اپنے اجرا سے ہی انتہائی متنازع ہے. عام تاثر یہ ہے کہ یہ قانون سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیب کے امتیازی رویے کے باعث اس کا اپنا امیج متاثر ہوتا ہے اور اس کی غیر جانبداری سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے. نیب سیاسی لائن کے دوسری طرف کھڑے ایسے افراد جن پر بڑے مالی کرپشن کے الزامات ہیں ان کے خلاف تو کوئی قدم نہیں اٹھاتا، جبکہ دوسری طرف کے افراد کو گرفتار کر کے مہینوں اور سالوں تک بغیر وجہ اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. نیب قانون کہتا ہے کہ تفتیش جلد مکمل کی جائے اور 30 دن میں ریفرنس کا فیصلہ ہو، مگر نیب مقدمات میں مہینوں اور سالوں تک تفتیش مکمل نہیں ہو پاتی. سالوں گزرنے کے باوجود فیصلے نہیں ہوتے. وجہ نیب میں پیشہ ورانہ مہارت کا فقدان ہے. یہی وجہ ہے کہ نیب مقدمات میں سزا کی شرح انتہائی حد تک کم ہے. اس سے نہ تو قومی مقصد پورا ہو رہا ہے بلکہ ملک و قوم اور معاشرے کو ہمہ جہت نقصان بھی پہنچ رہا ہے. شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی.
सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। दबाव डालना है, करप्शन का इल्जाम लगा दो। ये नेक सियासी इंतकाम के लिए बनाया हुआ एक इदारा। और जब 18वीं तरमीम हो रही थी, हमने बार बार कहा कि आज मौका है, आप नेक को बाकायदा खत्म कर दें, इसको आइन से निकाल दें इसको। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले कह रहे थे नहीं नहीं, इसको होना चाहिए। खासतौर पर 18वीं तरमीम के दौरान सब दोस्त जो उस वक्त उस काउंसिल में मौजूद थे, उन सब ने मेरी राय सुनी है कि भाई आप इसको ख़त्म कर दें, आज मौका है आपके पास। एक सियासी इंतकाम के लिए और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला इदारा क्यों मौजूद है जी। तो उन्होंने सब ने मसलहतों से काम लिया, कहा कि नहीं बस ठीक है, इसको रहने दो, फिर कल कोई कहेगा कि शायद ये एहतसाब से डरते हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ें तो सियासतदान इस तरह तो नहीं देता, तो आइन बना रहे हैं और आइन की इस्लाहाती कमेटी है। अगर एक चीज़ आप सबकी नज़र में गलत है तो फिर गलत चीज़ को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। आप किसकी तरफ देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने नैब की गैर जानिबदारी पर भी सवाल उठा दिए। फैसले में कहा गया है कि नैब की बदनामी और उससे हकारत की शोहरत अब पाकिस्तानी सरहद भी उबूर कर चुकी है। हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने भी नैब के जानिबदाराना किरदार पर सवालात उठाए हैं। नैब ऑर्डिनेंस का कानून जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एहतसाब एक्ट 1997 को खत्म करके बनाया गया, जो अपने इजरा से ही इंतहाई मुतनाज़ है। नैब के इम्तियाजी रवैये और गैर जानिबदारी से आवाम का एतमाद उठ गया है।